شرم کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ریاستیں ہیں، ان کی 80 لاکھ کے قریب افواج، جدید ترین اسلحہ، ایٹمی ہتھیار، لیکن سب کے سب بیکار، فارغ۔ اسرائیل کو شکست ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن صرف اس صورت میں جب پوری امت مسلمہ ایک ہو جائے۔ ایک سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالنے میں آپ کو پتہ ہے کہ ترکوں نے بہادری اور کہہ لیں کہ شجاعت کی وہ مثالیں رقم کی ہیں کہ جن کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ غدار اور ظالم معاشرے کے لیے کس قدر ناسور ہوتے ہیں، ظالم اور غدار معاشرے کے لیے کتنے ناسور ہوتے ہیں، اور ان کے خاتمے کے بغیر ظلم نہیں ختم ہو سکتا۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوں گے ظلم نہیں ختم ہوگا۔ ان غداروں اور ظالموں کا صفایا کرنے کے بعد، صفائے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آ سکا، اور پھر مسلمانوں نے 3 براعظموں تک اپنی حاکمیت قائم کی، اور اب بھی اسی جوش اور ولولے کی ضرورت ہے۔ وقت پھر اپنے دور کے صلاح الدین کی کو پکار رہا ہے باقاعدہ، جو فلسطین سے ظلمت کے بادلوں کو ختم کر کے اس ارض مقدس پر آزادی کا پرچم لہرا دے۔ پاکستان فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف کیا قدم اٹھا رہا ہے، پاکستان کا کردار اس معاملے میں کیسا ہے، اور غزہ میں جاری جو بمباری ہے اس کو فی الفور روکا جائے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا اس موقع پہ کہ جی اسلامی تعاون تنظیم کا قیام مسئلہ فلسطین کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، لہٰذا ضرورت کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کو اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور ان کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا بے رحمانہ استعمال عالمی انسانی اور بنیادی حقوق سمیت عالمی قوانین اور اصولوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، وزیر خارجہ کے مطابق فلسطینیوں کی نصب العین کی حمایت اپنے قیام سے ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک واضح اور ایک نمایاں اصول رہا ہے، اور فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور یہ جو جاری جارحیت ہے، محاصرے اور یہ جو اجتماعی آبادی کو سزا دینے کی ظالمانہ روش کی بنا پر مقبوضہ فلسطین کی بگڑتی سچویشن، صورتحال جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب آگے تک یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی حالیہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی اس سے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین، سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور وہ کیا کہ OIC میں پہلے بھی کئی اجلاس ہوئے، ایسا ہی ہے، کئی جذباتی تقریریں ہوئی، باقاعدہ جذباتی تقریریں ہوئی، ایموشنل، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا ان اجلاسوں کا، ان جذباتی تقریروں کا، ان الفاظ کا جو بہت جذباتی تھے، ایموشنل تھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی صفر۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، وہی صفر، اور وہ بھی محض ایک اجلاس میں زبانی جمع خرچ کی۔ لیکن OIC میں شامل بعض ممبر ممالک کے کہہ لیں کہ اپنے ذاتی مفاد ہیں، اور جو بعض مسلم ممالک ہیں انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اچھا، ایک تو وہ ظلم ہو رہا ہے نا، اور اسرائیل کو جنہوں نے تسلیم کر لیا میرے مطابق وہ بھی ایک ظلم ہے۔ ایسے میں OIC اجلاس کو صرف آپ کہہ لیں کہ ایک رسمی پلیٹ فارم کہا جا سکتا ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے کہ ایک رسمی سا پلیٹ فارم کہہ لیں جو صرف مذمت کر سکتا ہے، وہی الفاظ، وہی جذباتی تقاریر، بس، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے، حقیقت ہے، کڑوی ہے، سچی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جذباتی تقاریر کے علاوہ، مذمت کے علاوہ۔ ایک طرف بے بسی، بے حسی، بے کسی، اور دوسری طرف سنگ دلی، بے رحمی اور بے دردی۔ بے بسی اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ بے دردی اور بے ضمیری۔ شرم کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ریاستیں ہیں، ان کی 80 لاکھ کے قریب افواج، جدید ترین اسلحہ، ایٹمی ہتھیار، لیکن سب کے سب بیکار، فارغ، اور فلسطینی ظلم کا شکار اسلامی ملکوں کے حکمران ستو پی کر سو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں لوگ کہ مذمتی بیان سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑنا، کہ گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، حل کی طرف نہیں جانا چاہ رہے۔ اب آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی فلسطین پر یہ جو توڑے جانے والے مظالم ہیں ان کی آواز گونجی۔ پاکستان، ترکی، سوڈان اور فلسطین نے مل کر اقوام متحدہ معاملہ اٹھانے کی ٹھانی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ترکی جا کر ان ممالک کے ساتھ حکمت عملی طے کریں گے، اسٹریٹجی طے کریں گے۔ پھر جو پاک ترکی وزراء خارجہ ہیں ان کی جلد امریکہ روانگی کا امکان بھی ہے، اور پاکستان فلسطین کے لیے یقینی طور پہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اب جو 20 مئی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا
اس میں الجیریا نائجیریا کی جو درخواست ہے اس پر اجلاس بلایا گیا ہے، اور وہاں پہ فلسطین کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی. اور اقوام متحدہ جو کہ انسانی حقوق کا کیا علمبردار بنا پھرتا ہے، حقیقت کیا ہے؟ یہ ادارہ بڑی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا. دنیا میں انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے امریکہ نے تو اپنا مکروہ چہرہ دکھا دیا، چھپا ہی نہ سکے اب چہرہ اپنا، اور اس کی وجہ سے فلسطین پر اقوام متحدہ کا اجلاس بھی بے نتیجہ ہو گیا. یہ یقیناً عالمی طاقتوں کی اسرائیلی مظالم کی سرپرستی کہہ لیں، مسلم دشمنی کہہ لیں، اور اس کا حل اسلامی ممالک کو مل کر نکالنا ہوگا، ورنہ نہیں نکلے گا. ایک ہونا ہوگا، سب کو ایک ہونا ہوگا، پھر حل نکلے گا، یقیناً نکلے گا. اس کے لیے ان کو ایک ہونا ہوگا. مسلم ممالک جن کے پاس کہہ لیں کہ بہت زیادہ وسائل ہیں، ان کو فلسطین کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا. اور مسلم ممالک اگر مل جائیں تو جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں ان ظالموں کو نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے. اگر مل جائیں، ایک ہو جائیں. یہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے. اگر ہم کمزوری دکھائیں گے نا تو نہ ہمیں پاکستانی قوم معاف کرے گی، فلسطین کے مظلوم عوام بھی قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے ہمارا. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ اب تک مسلم امہ کا کردار وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، مثبت نہیں رہا، وہ نہیں رہا جو کہ صورتحال کے مطابق ہونا چاہیے تھا. کردار کا مطالبہ یہ صورتحال کر رہی ہے آپ سے، یہ سچویشن کر رہی ہے، وہ کردار ادا نہیں کر رہے. پاکستان، ترکی، سوڈان اور فلسطین کے اکیلے چاہنے سے بتائیں کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہو جائے گا؟ دل کو تسلیاں دے دے ہو جائے گا. حقیقت ہے کہ نہیں ہوگا. یہ مزید حالات اس میں بدتر ہوئے ہیں، اور 8واں دن جو ہے وہ جب سے یہ بومنگ سٹارٹ ہوئی ہے غزہ پہ، آج اس کا بدترین مظاہرہ سب سے زیادہ آج ہوا ہے. اچھا، اور اس کی 200 سے زیادہ تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں لوگ. اور یہی معاملہ جو ہے یہ غزہ میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ بیچ میں اسرائیل پراپر اور سائٹ پہ جو مغربی کنارہ ویسٹ بینک، وہاں پر بھی یہ مسلسل، اور شہروں میں اور ہر جگہ پہ، گاؤں دیہاتوں میں ہر جگہ پہ معاملہ جو ہے وہ ویانا ٹاکس آگے بڑھی. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ آسٹریا جو ہے ویانا، وہاں پر انہوں نے سرکاری عمارات کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے جھنڈے لہرا دیے. اچھا، اس کی وجہ سے جواد ظریف جو ہے غالباً آسٹریا کا دورہ ان کا وہ انہوں نے کینسل کر دیا اپنا، اور آسٹریا نے اسرائیل کے حق میں آواز اٹھا دی. اچھا، اب اس کے یہ تو ہو رہے ہیں ریجن کے واقعات، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہونے جا رہا ابھی. یہ سرنگیں جو ہیں، جو سرنگیں جن کو میٹرو، جن کے اوپر وہ بومنگ ہو رہی ہے، جن کی تلاش میں بلڈنگوں کو، اس کو اس کو، یہ کیا حماس نے یا حزب اللہ نے یہ جو پورا کا پورا ایک انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہیں، یہ کیا انہوں نے چھپنے کے لیے بنائی ہیں کہ جو بومنگ ہوگی تو ہم چھپ جائیں گے جا کے؟ ان کا یہ مقصد ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ یہ گوریلا وارفیئر ہے. یہ ان کی حکمت عملی ہے کہ ان ٹنلز سے ہم نے جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ان میں سے اکثریت جو سرنگوں کی ہے وہ اسرائیل کے اندر کھلتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ٹنلز ایسی ہیں جو ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ جوڑتی ہیں، یعنی مصر اور غزہ کے چونکہ بارڈر لگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لبنان کے ساتھ تو غزہ کا کوئی بارڈر نہیں ہے. لبنان کا بارڈر تو اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے. تو وہاں سے تو اتنی لمبی ٹنل تو نہیں ہے. تو یا تو یہ ٹنل ساری کی ساری اسرائیل میں کھل رہی ہیں، یا یہ ٹنلز آگے جا کے مغربی کنارے میں کھل رہی ہیں. مغربی کنارے میں بالکل یہ درمیان میں سے کراس کر کے، اور یا پھر یہ مصر میں کھل رہی ہیں. تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ابھی جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہونے جا رہی. اگر اس میں سیز فائر ہوا بھی تو اس وقت سیز فائر ہوگا جب کوئی ایک سائڈ اس میں فتح کا اعلان